میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ بعض اوقات قربانی واجب ہوتی ہے لیکن ذہنی نہیں ہوتا، مطلب نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے وعیدیں سنیے۔ ایک حدیث میں ہے جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے یہ سارا اس کا مضمون میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے ابلغ گھوڑے سوار میں تحریر فرما دیا۔ اور پھر یاد رکھیے اس کی تفصیل میں ایک بڑی اہم بات، جو لوگ قربانی کی استطاعت یعنی طاقت رکھنے کے باوجود اپنی واجب قربانی ادا نہیں کرتے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اول یہی خسارہ یعنی نقصان کیا کم تھا کہ قربانی نہ کرنے سے اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو گئے، مزید یہ کہ وہ گناہگار اور جہنم کے حقدار بھی ہیں۔ فتاوی امجدیہ جلد 3 صفحہ 315 پر ہے، اگر کسی پر قربانی واجب ہے اس وقت اس کے پاس روپے نہیں تو قرض لے کر یا کسی چیز فروخت کر کے قربانی کرے۔ تو قربانی کرنی ہے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ اب جو غریب ہے جن پہ قربانی واجب ہی نہیں ہوگی وہ کیا کریں، سنیں، ان کے لیے بھی ایک بڑا پیارا عمل امیر اہل سنت نے اسی رسالے میں لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، انسان بقرہ عید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں، کھروں کے ساتھ آئے گی۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ اب اس ضمن میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قربانی اپنے کرنے والے کے نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی، جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اور ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص بآسانی پل صراط سے گزرے گا، اور اس جانور کا ہر عضو مالک یعنی قربانی پیش کرنے والے کے ہر عضو کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بنے گی۔ جب عشرہ آ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اپنے بال و کھال کو ہاتھ نہ لگائے، یعنی جو امیر وجوباً یا فقیر نفلاً قربانی کا ارادہ کرے وہ ذوالحجۃ الحرام کا چاند دیکھنے سے قربانی کرنے تک ناخن، بال، اپنے بدن کی مردار کھال وغیرہ نہ کاٹے، نہ کٹوائے، تاکہ حاجیوں کی قدریں تھوڑی سی مشابہت ہو جائے کہ لوگ احرام میں حجامت نہیں کرا سکتے، اور تاکہ قربانی ہر بال ناخن کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بن جائے۔ یہ حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں، یعنی واجب نہیں، مستحب ہے۔ حتی الامکان مستحب پر بھی عمل کرنا چاہیے، البتہ کسی نے بال یا ناخن کاٹ لیے تو گناہ بھی نہیں، اور ایسا کرنے سے قربانی میں خلل نہیں آئے گا، قربانی درست ہو جاتی ہے۔ لہذا قربانی والے کا حجامت نہ کرانا بہتر ہے، لازم نہیں، اس لیے کہ اچھوں کی مشابہت یعنی نقل بھی اچھی، بلکہ جو قربانی نہ کر سکے وہ بھی اس عشرہ ذوالحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 ایام میں حجامت نہ کرائے، بقرہ عید کے دن بعد نماز عید حجامت کرائے تو انشاءاللہ قربانی کا ثواب پائے گا۔ بعض احادیث مبارکہ کے مطابق ذوالحجۃ الحرام کا پہلا عشرہ یعنی ابتدائی 10 دن رمضان المبارک کے بعد سب دنوں سے افضل ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل اللہ کو محبوب نہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نہ راہ خدا میں جہاد؟ فرمایا اور نہ راہ خدا میں جہاد مگر وہ کہ اپنی جان و مال لے کر نکلے پھر ان میں سے کچھ واپس نہ لائے، یعنی وہ مجاہد افضل ہوگا جو جان و مال قربان کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔